اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کے شروع میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ انسان پر اس کی طاقت کے مطابق ذمہ داری اور مسئولیت عائد ہوتی ہے۔ طاقت کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا اسی مقدار میں اس کی مسئولیت بھی وسیع ہوتی جائے گی۔ چنانچہ کم عقل کی نسبت عاقل پر اور کم علم کی نسبت عالم پر، مریض کی نسبت صحت مند پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے۔ اب لوگوں کے درمیان ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات میں جتنی مشقت اور زحمت اٹھائی جائے اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت بعض افراد بیماری کی حالت میں بھی روزہ رکھنے کو باعث ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس کا جواب اور اس غلط فہمی کا ازالہ حقیقت میں اس طرح ہے کہ روزہ مشقت یا تکلیف کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک عبادت ہے جو شریعت کے مقرر کردہ معین کردہ اصولوں کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور روزہ رکھنے سے اس کی تکلیف بڑھ جائے یا شفا یابی میں تاخیر ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا نہ صرف ناپسندیدہ ہے بلکہ روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ یہ سوچنا اور یہ خیال کہ جتنی مشقت ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا، یہاں پر یہ بات قطعی طور پر یقینی طور پر غلط ہے۔ شریعت اسلامی میں مریض کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ صحت یاب ہونے کے بعد قضا کرے۔ اگر بیماری دائمی ہو تو فدیہ دینا واجب ہوگا، لیکن حالت مرض میں روزہ رکھنا اور خود کو اذیت میں مبتلا کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص بیماری کے باوجود روزہ رکھتا ہے اور درد سہتا ہے اس کا روزہ صحیح نہیں ہے بلکہ باطل ہے، اور بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، اس شرط کے ساتھ کہ مرض دائمی نہ ہو۔ اس حوالے سے ایک دو فقہی مسائل بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ مومنین و مومنات کے سامنے بات مزید واضح ہو جائے۔ آیت اللہ سیستانی اپنی کتاب منہاج الصالحین کی پہلی جلد مسئلہ نمبر 1029 میں لکھتے ہیں کہ مریض سے روزہ صحیح نہیں ہے۔ اب مریض سے کیا مراد ہے یہ سارا بیان کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ مریض کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوتا۔ ان مریضوں میں سے ایک یہ کہ الارمد یعنی جسے آشوب چشم ہو، جسے آنکھوں کی بیماری ہو، یعنی آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم ہے، روزہ رکھنے سے اس کی تکلیف بڑھ جائے گی تو ایسے شخص کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن کب روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا؟ اس وقت کہ جب روزہ رکھنے کے ساتھ مریض کو اچھا خاصا نقصان پہنچتا ہو، یعنی یہ جو روزہ ہے یہ مرض کی شدت کو مزید بڑھا دے گا، یا دوسری صورت یہ کہ روزہ رکھنے کے ذریعے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، جلدی صحت یاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مرض روزہ رکھنے سے طول پکڑ جائے گا، یعنی مرض لمبا ہو جائے گا روزہ رکھنے سے۔ یعنی اگر وہ روزہ نہ رکھتا تو وہ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو سکتا تھا، لیکن اس نے روزہ رکھا تو اس کو پھر ٹھیک ہونے میں 1 مہینہ لگ جائے گا، تو یہ بھی مرض میں جائے گا، تو یہ روزہ نہ رکھے۔ یا پھر تیسری صورت یہ کہ روزہ رکھنے سے مرض کا جو درد ہے وہ شدید ہو جائے گا، یعنی ایک شخص کے سر میں درد رہتا ہے لیکن یہ درد قابل برداشت ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ رکھے گا تو درد بہت زیادہ شدید ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں اس میں جائیں گی کہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض پہ اثر پڑ رہا ہے۔ وہ اثر یہ کہ دیر سے صحت یاب ہو رہا ہے یا مرض میں شدت پیدا ہو رہی ہے وغیرہ۔ تو لکھتے ہیں کہ ضرر اور نقصان اتنی مقدار میں ہو کہ جس کو عرف میں عادتاً شمار کیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے نقصان بڑھ جائے گا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ہلکا پھلکا سا بخار ہو یا ہلکا پھلکا سر میں درد ہو وغیرہ روزہ چھوڑ دے، یہ صحیح نہیں ہے کہ جو روزہ رکھنے سے پھر بھی برداشت ہو جاتا عرف عام میں۔ ہاں، ایسا نقصان کہ جو عادتاً عرف عام میں اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا پھر روزہ نہ رکھے، یہ والا مرض میں شمار کیا جائے گا۔ لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ نقصان یقینی ہو یا ظن یعنی گمان کی حد تک ہو، یا ایسا احتمال ہو کہ جو عقلائی بنیادوں پر خوف کا سبب بنے۔ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو مجھے اس بیماری کے ساتھ اور بیماری لگ جائے گی،
اور ڈاکٹر بھی کہہ دیتا کہ ہاں روزہ رکھنے سے آپ کو فلاں نقصان پہنچ سکتا ہے، ڈاکٹر کے کہنے سے آپ کے اندر بھی خوف پیدا ہو گیا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر نہ رکھے روزہ۔ رکھے گا روزہ تو اس صورت میں اس کا روزہ بھی باطل ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی صحت مند شخص کو روزہ رکھنے سے بیماری لاحق ہونے کا خوف ہو، ظن ہو، گمان ہو یا احتمال ہو کہ روزہ رکھنے سے مثلا مجھے ٹی بی کی بیماری لگ سکتی ہے یا کوئی اور بیماری لگ جائے گی، اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے، تو اس خوف کی بنیاد پہ پھر روزہ نہ رکھے۔ چہ جائے کہ وہ شخص جسے یقین ہو جائے کہ واقعی روزہ سے مجھے مرض پیدا ہوگی، تو جب یقین ہے تو پھر بدرجہ اولیٰ روزہ نہ رکھے، اگر رکھے گا تو روزہ باطل ہوگا۔ اس کے بعد آخری صورت میں آیت اللہ سیستانی لکھتے ہیں کہ ایک ایسا مریض کہ جس کو روزے رکھنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہے مریض لیکن روزہ رکھنے سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس شخص پر پھر روزہ رکھنا واجب بھی ہوگا اور روزہ رکھنا صحیح بھی ہوگا اس سے۔ تو لہٰذا ہر مریض کا روزہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہ اوپر جو شرائط ہم نے بیان کی ہیں، انہی شرائط کے ساتھ روزہ رکھنا معاف ہے۔ معاف کا مطلب روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا، یعنی باطل ہوگا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔